بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا بات ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس پوری بات کو اس مراتب کی ڈسکورس کے اندر رکھ کے دیکھا ہی کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے مرد اور جو ہی اس کو رشتوں میں لے کے آئیں گے تو بات واضح ہونی شروع ہوتی ہے. ایک بات. پھر نشوز کو ہم نے ابیوز کیا انفارچونیٹلی. نشوز سرکشی فلانا ابیوز کیا. بھائی تم نے سالن نہیں پکایا تم نے تو نشوز کر دیا. تم نے بچے کو نہیں نہلایا تم نے تو نشوز کر دیا. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایگزیجریشن ہے جس کو میں افراط و تفریط کے ضمن میں لاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات کیا کی ہے, اضربہن جو ہے, فضربہن یا اضربہن, ان الفاظ کو بالکل مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے, بالکل مسکنسیپشن کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے, اس کو ڈنڈا چکلو ایسی دی تیسی گل نہیں, یہ تعدیب ہے. اس لیے قرآن مجید نے معروف کو مد نظر رکھا. سوال کے دوسرے آگے چلتے ہیں, دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو عورتوں کو مارنے کا حکم ہے, مولدین تو کہتے ہیں یہ تو ڈومیسٹک ابیوز کا سیدھا کیس بنتا ہے مسلمانوں پہ. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں دیکھیں, اس میں بھی میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں مس انٹرپریٹیشن ہی کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اختلاف جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے جس سے یعنی مختلف معنی لیے گئے. ہمارے ہاں علماء کرام جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو, سورہ نساء کی یہ 34 نمبر آیت ہے سورہ 4 میں, اس سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں. اس کی میں موٹی اگر آپ کو سادہ سی بات بتاؤں پینڈو لیول پہ جا کے, وہ یہ ہے کہ ایک جواب ہے اس کا جو پیٹریارکل رسپونڈ ہے, اور دوسرا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیمنسٹک ہے. پیٹریارکل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو پیٹریارکی پچھلے کئی صدیوں سے ہمارے ہاں, یعنی جس میں مرد کی فتوت, مرد کی حکومت, مرد کا غلبہ, مرد کا درجہ, مرد کی غیرت, مرد کا یہ, مرد کا وہ, یہ چیزیں صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں, اس کو پیٹریارکل میں کہوں گا کہ یہ ایک پیٹریارکی ہے جس کے تحت اس کی تفسیر کی جاتی ہے اس آیت کی, کہ بالکل عورت کو پکڑ لو, اس کی ایسی کی تیسی کر دو, اس نے یہ کر دیا پکڑ کے مارو اس کو. اس آیت کو اس مفہوم میں لے جاتا ہے. اور دوسری طرف اب ہمارے ہاں فیمنسٹ, جب سے فیمنزم کا ایک نیا رواج آیا ہے تو اس کی اس لحاظ سے تفسیر کی جاتی ہے. اور اس میں بہت حد تک جو یہ 15ویں-16ویں صدی کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے ہاں, خاص طور پر ریفارمیشن کی جو موومنٹ آئی, مارٹن لوتھر اور یہ ساری چیزیں, اس کے بعد پھر ماڈرنٹی اور سیکولرزم اور پھر بہت سارے ڈکلائن آف ریلیجن, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی گئیں. اور پھر ویمن کو ایز اے جسٹ ایک ویمن نہیں بلکہ اس کو ایک موومنٹ بنا کے, فیمنزم جس کو میں کہہ رہا ہوں نا, تو پھر وہ فیمنسٹک پوائنٹ آف. تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی جو ہم نے پچھلی نشست میں بھی شاید بات کی تھی, یا کسی اور آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں افراط و تفریط کا جو نا معاملہ ہو جاتا ہے. افراط کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ حد سے بڑھا دیں, اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ حد سے میانہ روی, اس توازن پہ آ جائیں جہاں آپ قرآن مجید آپ کو لانا چاہتا ہے. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ میں نے جیسے اشارہ کنایتاً آپ کو عرض کر دیا کہ ایک طرف تو پیٹریارکل ہے, اس کا کیا مطلب ہے, بالکل قرآن مجید ہے ٹھیک ہے میں حاکم ہوں, مرد کا ایک غلبہ ہے, اس نے چائے نہیں لا کے دی مجھے, اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو فضربہن, کہ اس کو مارو پکڑ کے, قرآن نے مجھے حکم دیا ہے, یہ حکم ہے, امپیریٹو سینٹینس ہے, اٹھاؤ جوتا اٹھاؤ, اس کی ایسی کی تیسی کر دو. اور میں بالکل قرآن اور اسلام کے عین مطابق عمل کر رہا ہوں جو اپنی بیوی کو مارو, کیونکہ فضربہن آ گیا. یہ کیا ہے, بالکل افراط ہے, یہ ایگزیجریشن ہے. ان ادر ورڈس ایسا بالکل نہیں کہا میں نے. تفریط کیا ہے کہ ماڈرنٹی ہے بھائی, وہ بھی آپ کا ایکول وہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے حقوق ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ دوسری طرف جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے, کہ آپ اس کو مطلب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے وغیرہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. اور آبویسلی جب آپ مارنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ مارنا جو ہے نا, فضربوہن, یہ کوئی معمولی لفظ ہے مارے. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ایک ہیومن بینگ ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ بھی ہیومن بینگ ہیں, کیسے آپ اٹھ کے اس کو 2 لگا سکتے ہیں؟ اگر وہ لگا دے آپ کو, فوراً یہ ذہن میں آتا ہے نا. تو یہ کہاں سے یہ کنسیپٹ ہے, ایکویلٹی.
اور یہ ایکویلٹی جو ہے یہ قدر ہے, اٹس اے ویلیو آف اسپیشلی آپ کہہ لیں, میں ویسٹرن بھی آپ کہہ لیں, لیکن اصل میں تو انلائٹنڈ سوسائٹی میں وہ ویسٹرن بھی ہو سکتی ہے, ایسٹرن بھی ہو سکتی ہے. تو انلائٹنڈ سوسائٹی میں یہ جو ایکویلٹی ہے اس کے تحت آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اٹھا کے لگا دیں؟ تو یہ بڑا ایک کنفیوزنگ ایک مرحلہ ہے جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں دیکھیں ہمارے بڑے بڑے صاحبان علم جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے تو اس میں کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو بس کہہ دیا ہے, اب کوئی روک تھام نہیں ہے. اب اگر کوئی روک تھام کرے گا اس کا مطلب یہ قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ہر صورت میں اٹھانا اور اٹھا کے لگا دیں گے. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا سیاق کیا ہے, اس کا سباق کیا کانٹیکسٹ ہے, کہاں بات آئی ہے, کیا وجہ ہے, یہ سمجھ نہیں. دوسری طرف کیا ہے کہ بھائی ایکویلٹی ہے, ٹھیک ہے, مرد اور عورت برابر ہیں, اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ جو ایکویلٹی ہے, ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ کہاں سے آپ سب برابر بن گئے؟ یہ قوامون کا لفظ ہی کوئی اور معنی دیتا ہے. ہمارے آپ جانتے ہیں, میں کچھ نام لے لیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ آمنہ ودود کا نام آپ نے سنا ہوگا, شی از اے اسکالر. آپ نے عائشہ برلاس کا سنا ہوگا, عائشہ ہدایت اللہ کا سنا ہوگا. یہ وہ اسکالرس ہیں ہمارے یہاں ویسٹ میں جو مسلمان ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں, لائلہ ہے اور بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک ڈاکٹر فضل الرحمان ہے یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر. اصل میں ان کی جو ہیمیونیٹکس ہے اس سے بہت سارے فیمنسٹ اسکالرس نے یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. باوجود اس کے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی ہوئی, لیکن بہرحال میں دوسری طرف اب جانا نہیں چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے چیز کو ڈیولپ کر کے تو ایک فیمنسٹک ویوز میں چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ ایکویلٹی اور پھر ہاتھ لگانے. کم بیک ٹو دا پوائنٹ, ہمارے یہاں پہ ایک اسکالر ہیں ٹورانٹو میں, آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر شبیر علی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بہت سارے اسکالرز نے اس کا ایک درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ غلط فہمی ہے, یہ ہے, اور اپنے وہ بھی تاریخ کا حصہ. چونکہ آپ کے پروگرام کی اتنی میرا نہیں خیال کے وقت ہے تو ہم ذرا اس کو شارٹ رکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شبیر علی نے اس کا ایک بڑا نکالا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت کو لے لیں, یہی جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نشوز, یہ بالکل ایسے ہی جیسے نیو شوز ہوتا ہے, لیکن نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ سرکشی کو ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا یہ معنی دیا جاتا ہے کہ عورت سرکشی پہ آ گئی. وہ سرکشی کیا ہے اس کی پھر آپ ڈیفینیشنس کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایڈلٹری کر دی اس نے, ٹھیک ہے نا, تو اس نے ایک طرح سے بدیانتی کر دی اپنے اس رشتے کے ساتھ, تو پکڑو اور مارو اور نہیں سمجھا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ مرد بھی بدیانتی کر سکتا ہے, تو اس کو بھی پھر مارنا چاہیے. تو اس میں جو میں ڈاکٹر شبیر علی کا آپ کو بتاؤں اور پھر آپ کے اس پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں. ڈاکٹر شبیر علی نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے سیاق میں کچھ آیات اوپر سے انہوں نے شروع کیا اسی سورہ نساء کی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ اصل میں تو اس کا مخاطب ان آیات کا معاشرہ ہے, تو معاشرے کو یہ کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے مخاطب بدلا سب سے پہلے, اور اس کے بعد انہوں نے نشوز کے لفظ کو ڈیفائن کیا, اور پھر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ مردوں کے لیے بھی اسی نشوز کا استعمال ہوا ہے. انہوں نے یہ کمپیٹیبلٹی بنا کر تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہیں ماڈرن دور میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ کو یہ کہا گیا کہ ہمارے یہ جج ہے یا سوسائٹی ہے جس کا یہ کام ہے کہ عورت کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتی ہے اس نشوز کی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس طرح حل نکالنے کی کوشش کی. میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں گیا, صرف میں آپ کو ایک گلمپس دینا چاہ رہا تھا کہ مختلف لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تو میں آپ کو اب آ جاتے ہیں جواب کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دو حصوں میں سمجھیں. سب سے پہلے اس حصے کو کہ کیوں ہے یہ انیکویلٹی کیوں ہے, پہلے تو یہ سمجھیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میتھڈالوجی کیا ہے جس کے تحت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. انیکویلٹی اس لیے ہے, یعنی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بات کیا ہے جہاں سے غلطی لگ رہی ہے, جس کو ہمارے استاد کہتے ہیں نا غلطی کا منشا, کہ وہ یعنی غلطی کے پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے, کہاں سے غلطی پیدا ہو رہی ہے, کہاں سے وہ مسٹیک. تو میرے خیال میں جہاں سے غلطی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایکویلٹی, میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات درست ہے ایکویلٹی والی, اور اللہ نے کہا ہے
کہ ہم نے مرد کو اور عورت کو ایک نفس اور ایک جان سے پیدا کیا ہے. کہا ہے اس لحاظ سے, تخلیق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. تو اگر دونوں برابر ہیں تو پھر یہ معاملہ کیوں ہے؟ ان دو باتوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو یہ وہ غلطی کی جگہ ہے. کہاں پہ غلطی لگی؟ اس جگہ پہ کہ ایک ہے مرد اور عورت. وہاں پہ بھی دیکھیں مرد اور عورت کا لفظ ہے قرآن مجید میں, الرجال قوامون علی النساء. الرجال کا مطلب کیا ہے؟ مرد. نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتیں. لفظ مرد اور عورت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آخر مس انڈرسٹینڈنگ, وہ مس کنسیپشن کہاں سے پیدا ہوئی؟ ٹھیک ہے, لیکن جو بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں وہ مرد کی بطور مرد اور عورت کی بطور عورت ہو ہی نہیں رہی. اچھا, وہ بات ہو رہی ہے رشتوں کی. یہ بات ہے جس کو اگنور کرنے کے نتیجے میں یہ اتنی ڈراسٹک گیپ آ جاتا ہے. یہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آئی آپ؟ جب میں کہتا ہوں ایکول ہے تو وہ اصل میں خلقی ایکویلٹی ہے. وہ یاد ہے آپ کو وہ لفظ خلق؟ تو خلقی ایکویلٹی یعنی تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, کوئی فرق نہیں. لیکن مراتب کے اعتبار سے جب رشتے پیدا ہو گئے نا, اللہ نے ایسا نہیں کہ بلیوں اور کتوں کی طرح پیدا کر دیا انسانوں نے. ارادہ دیا, شعور دیا, ٹھیک ہے, معاشرت دی, اور پھر ان میں رشتے پیدا ہوئے. یہ حفظ مراتب اور یہ جو بات کی جاتی ہے. تو جب رشتے پیدا ہوتے ہیں تو اب وہ ان ایکویلٹی فطری ہے. ان ایکویلٹی کیسے فطری؟ مثلا بیٹا جب میں کہتا ہوں, بیٹا مرد ہے کہ عورت ہے؟ اور ماں جب میں کہتا ہوں مرد ہے کہ عورت ہے؟ تو عورت اور مرد جب ماں اور بیٹے کی حیثیت سے پیش ہوں گی, کہاں ایکویلٹی؟ بنا کے دکھائیں. سپیریئر کہاں سے, کتنی سپیریئر جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب الرجال قوامون کہاں گیا, کہاں گئی آیت؟ یہ ایکویلٹی مرد کی اور عورت کی ہے. ایکویلٹی مرد کی بطور مرد اور عورت کی بطور عورت ہے ایکویلٹی, کیونکہ ایک نفس اور ایک جان. ماں تخلیق کے اعتبار سے اور بیٹا تخلیق کے اعتبار سے برابر ہے, لیکن ماں اور بیٹا رشتے کے اعتبار سے برابر ہیں. کون سٹوپڈ یہ بات کرے گا؟ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا کوئی نہیں کر سکتا. وہ ماں ہی ہے, عورت ہے, بیٹا ہے, مرد ہے, نہیں ہے ایکویلٹی. اس لیے یہ بات میں نے جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اگنور ہو جاتا ہے پوائنٹ, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مرد کو مرد اور عورت کو عورت کی حیثیت سے بات, ہم رشتوں کی بات ہی نہیں کرتے. رشتوں میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو اب آپ کو محض مرد اور عورت بطور جنس نہیں دیکھنے, اب مجھے رشتوں کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے ماں اور بیٹے کی مثال دی, اسی طرح جب مرد اور عورت میاں اور بیوی کے رشتے میں آ گئے, اب وہ رشتے ڈسکس ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ہوں گے اسی طرح کہ اب کیا اللہ تعالیٰ کی اس براڈر سکیم میں, وہ کیا ہے سکیم؟ بچے پیدا کرو. یہ سکیم ہے اللہ کی, وہ سب سے سگنیفیکنٹ سکیم ہے کہ بچے پیدا کرو, یہ سیکوینس جاری رکھو, اس دنیا کو چلتا رہنے دو, میں ان کو آزما رہا ہوں, اگر تم اس کو روکو گے تو میری سکیم کے خلاف جاؤ گے. اور بچے پیدا کرو اور ایک ادارہ بناؤ, ایک خاندان ہو, اس میں یہ سسٹم ہو, یہ چلتا رہنا چاہیے. یہ نالج کہاں دیا؟ تمہارے فطرت کے اندر دیا, الہام کر دیا. یہ بات فطری میرے اندر انسان کی حیثیت سے. اور پھر پرافٹس کو اور کتابوں کو بھیجا اس کے ریمائنڈر کے لیے, یہ بات یاد دہانی کے لیے بھیجتے ہیں. شریعت بنائی کہ یہ کرو, وراثت کا یہ ہوگا, فلانا یہ ہوگا, یہ اس کے اوپر بونس ہے سارا. تو اصل چیز کیا کہ میری یعنی میری اسکیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ادارہ بنا. جب آپ ادارہ بنائیں گے تو اب اس میں ایک کو لازماً اتھارٹی دینی پڑے گی. کوئی دنیا کا ادارہ اتھارٹی دیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, کوئی ادارہ نہیں قائم ہو سکتا. اس لیے پرانے زمانے, آپ ذرا دھیان سے, میں اختتام کر رہا ہوں اس گفتگو کو, اور آج تک کے دور میں آپ یوں کہہ لیں مرد فطری طور پہ وہ اتھارٹی لے کے پیدا ہوتا رہا.
اسی لیے وہ الرجال قوامون علی النساء، اس کی آگے علت بھی بیان کر دی کیونکہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے. آج کے دور میں اگر عورت نے اپنی حیثیت منوا لی ہے، اپنی حیثیت پہلے عورت باہر نہیں نکلتی تھی، وہ گھر کا کام کرتی تھی. آج اس نے اپنی حیثیت منوائی ہے، وہ باہر نکلتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے، وہ پیسہ کماتی ہے، وہ خاندان کو سنبھال سکتی ہے. اب میں ان پیٹریارکی مردوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اب یہ محض وہ عورت قبائلی عورت نہیں رہی، یہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. آج اگر یہ منوا لیا اس نے، اور آج اگر یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ قوامون کی اہلیت حاصل کر رہی، وہ قوامون کے متبادل کی حیثیت حاصل کر گئی ہے، تو وہ ساری بات الٹ جائے گی. اگر آپ اس کے تحت جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نشوز کا معنی کیا ہے، معنی اس کے دو معنی بالعموم بتائے جاتے ہیں جو میں عرض کروں. ایک یہ کہ آپ تابع فرمانی کرنا چھوڑ دیں. اب میں پہلے یہاں رک کے آپ کو بتا دوں تو وہ میں نے قوامون والا پوری بات کہی کہ مرد میں اور عورت میں کس بنیاد پہ یہ قوامون ہے. عورت نے ثابت کر لیا تو عورت ہو جائے گی. عورت نے اگر اپنے آپ کو منوا لیا ہے تو عورت سربراہ بن جائے گی خاندان کا. اور پھر نشوز والی بات کس پہ آ جائے گی؟ مرد پہ آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی، آپ سے آپ آئے گی. لیکن جب اب مرد ہے تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی. تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نشوز کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اب آپ ادھر ادھر سے ایڈلٹری شامل کر لیں اور یہ حدود آپ اپنے پاس نہیں. لغت کیا کہتی ہے؟ اس کا صرف دو مطلب ہے. ایک یہ کہ آپ نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا. بات ماننے سے یہ مطلب نہیں ہے چائے بھی بنا کے دی، یہ مطلب نہیں ہے. بات ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ نے اس کو بطور سربراہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ بات اس کا مطلب یہ ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ آپ نے انکار کر دیا اس کو اس کے خاندان کے ہیڈ ہونے کا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے دل میں اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا کر دی پرماننٹ. تو یہ دو چیزیں ہیں جو نشوز کے معنوں میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک نتیجہ ہے سرکشی، جو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے. لفظ کا معنی یہ نہیں ہے. سرکشی آپ کہتے ہیں نا، تو سرکشی کا مطلب جانتے ہیں کہ آپ نے سرکش ہو کھینچ لیا، سر ایسی کی تیسی، ضد پہ آگے، تمرد پہ آگے، ہٹ دھرمی پہ آگے، وغیرہ وغیرہ، انانیت پہ آگے. یہ اس کے سارے معنی. لیکن اصل معنی کیا ہے؟ ایک آپ کے اندر بغض آ گیا اور ایک آپ نے تابع فرمانی کرنا چھوڑ دیا. تو اس صورت میں اب یہ نشوز کے نتیجے میں فضربوہن کے الفاظ جو ہیں یہ تعدیب کے الفاظ ہیں. تعدیب کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے. یہ تعدیب ہے. تو ماں نے کیا کیا؟ یہ وہی ہے اضربوہن. ماں نے بھی وہی اضربو کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بات ادھر سے. میرا ایک کوشچن ہے اس پہ کہ جیسے میری کوشچن یہ ہے کہ جیسے نارملی میں پاکستان سے اور وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، اسی چیز کو میں سوچ رہا ہوں آپ کی بات سنتے کہ ہمارے یہاں عورت کو، جیسے میں نے یہ سنا ہوگا کہ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. مرد اگر میاں بیوی کی بات ہی آپ کی لے لے کے برابر ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے اور عورت کو نہیں ہے. مرد ٹھہر کر کہہ دیتا ہے طلاق 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 اور طلاق، اور عورت بھی چاہتی طلاق دے تو وہ کیا کرے؟ وہ نہیں لینا چاہتی تو وہ لڑائی کرے. وہ کیا حق ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور پرٹیننٹ کوسچن ہے. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے دو بندے ہیں نا، ایک میاں ہے ایک بیوی ہے. ایک میاں ہے ایک بیوی ہے. ان میں سے ادارے کے یعنی خاندان کے، ادارے سے کیا مراد ہے؟ خاندان. تو خاندان کے اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کس کو قبول کیا اور کس بنیاد پہ کیا؟ جب آپ مرد کو کریں گے، جو آپ سے کرتا چلتا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ آج کوئی قرآن نے آگے نہیں بتایا، یہ صدیوں سے، قرآن سے بھی پہلے صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو اگر مرد سربراہ ہے تو ادارے، جیسے ایک آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کینیڈا میں ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں نا، آپ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنے باس کو ٹرمینیشن لیٹر لکھ کے دیں گے یا ریزگنیشن؟ کیوں ریزگنیشن؟ آپ ایز این امپلائی اپنے باس کو ٹرمینیشن لیٹر لکھ کے نہیں دیں گے، ریزگنیشن لکھ کے دیں، سوری اپنا ریزگنیشن لکھ کے دیں گے، رائٹ؟
और अगर वो आपको निकालना चाहता है तो वो तो नॉमिनेशन करेगा। तो आपसे, हालांकि दोनों मर्द हैं, दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक क्या है, इदारे का सरबराह है। तो आपने इदारे का चलता आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुरान में नहीं चलाया, चलता है सदियों हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो जो सरबराह खानदान होगा वो तलाक देने का हक रखता है। बीवी को अगर, आपको अगर छोड़ना है अपनी कंपनी, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनेट अपना रेजिग्नेशन, तो वो खुला का हक रखती है। लेकिन आप यहीं रुक जाए, वही औरत अब खानदान की सरबराह बन गई है, किसी वजह से अब है कि वो छोड़ने का पूरा, क्योंकि वो कानून बन गई है। मैं इस एक्सेप्शन को मान रहा हूं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। लेकिन ये जब राइज हो जाएगी, किसी खानदान में इंडिविजुअली भी हो सकती है और बहैसियत मजमूई भी हो सकती है। तो ये असल में आप, ये बात औरत और मर्द की है ही नहीं। ओके, असल बात क्या है कि वो खानदान के सरबराह की हैसियत से आपने किसको माना है, मारूफ क्या है, उर्फ क्या है, चलता हुआ क्या आ रहा है। तो कुरान जब एड्रेस करेगा तो वो तो मारूफ को करेगा ना। तो मारूफ क्या था, मर्द, मारूफ समझते हैं ना, तो जो, हाँ, तो इसलिए बात को ये इसलिए अंडरस्टैंड। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ वहां, माँ एक थप्पड़ लगा देती है बेटे को, ये तादीब है, आप क्या कहेंगे, जुल्म कर रही है? नहीं भाई, वो माँ है, वो तादीब, उस्ताद लगा देता अपनी शागिर्दा को, तालिबा को, वो मर्द है, वो औरत है, लेकिन ये मरातिब है, उस्ताद है वो। तो इस बात को रिश्तों के उस पूरी डिस्कोर्स के अंदर रख के देखें, बात वाज़ेह हो जाएगी। तो मैंने जो आप समरी 2 जुमलों में बता दूं, हमारे यहाँ ये इख्तलाफ राय हमेशा से रहा है। मुल्हदीन भी बेचारे सच्चे हैं, प्लीज उनको एकदम ठुड्डा ना मार दिया करें, उनकी बात को समझे बेचारों को, वो फंसे हुए हैं। आपके मुफस्सरीन, आपके उलमाए कराम पिछले 1200-1300 साल से जो कुछ लिख रहे हैं, मुल्हदीन क्या करें? तो ये मिस इंटरप्रिटेशन जो हुई है, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या बात है। तो मैंने आपको अर्ज किया, एक तो ये है कि हमने इसको, इस पूरी बात को इस मरातिब के डिस्कोर्स के अंदर रख के देखें कि एक ही बात हो रही है, मर्द औरत, मर्द औरत, मर्द औरत। जो ही उसको रिश्तों में लेके आएंगे तो बात वाज़ेह होनी शुरू होती है, एक बात। फिर नुशूज को हमने अब्यूज किया, अनफॉर्चुनेटली, नशूज सरकशी फलाना अब्यूज किया। भाई तुमने सालन नहीं पकाया, तुमने तो नशूज कर दिया, तुमने बच्चे को नहीं नहलाया, तुमने तो नशूज कर दिया। भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? ये क्या है? ये वो एग्जैजरेशन है जिसको मैं अफरात व तफरीद के जिम्मे में लाता हूँ, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या की है, इज़रिबुहुन्ना जो है, फज़रिबुहुन्ना या इज़रिबुहुन्ना, इन अल्फाज को बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन के तहत इसको बयान किया गया है। और वो क्या है, इसको डंडा चुक लो तो ऐसी दी तैसी गल नहीं, ये तादीब है। इसलिए कुरान मजीद ने मारूफ को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें बयान की हैं। फैसल साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पूरी वजाहत की है।